بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پھر یہ اختلاف کیوں؟ تم کہو گے کہ ابو حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل نے اس طرح کہا ہے، ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ اس نے کہا ہاں، ان لوگوں نے اسی طرح کیا۔ میں نے کہا کہ جعفر بن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے مذہب کے پیشوا ہیں، جن کے لیے تم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس بات پر بھی توجہ رہے کہ اہل بیت ادری بما فی البیت، گھر والے گھر کی باتیں دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت احکام الہی سے دوسروں کے مقابل زیادہ آگاہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم بہرحال ابو حنیفہ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان کا قول ہے کہ زمین کے اجزاء پر سجدہ کرنا چاہیے، لہٰذا اون اور روئی پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف کی نوعیت بالکل وہی ہے جو خود تمہارے مذہب میں پائے جانے والے مختلف مسالک میں ہاتھ باندھنے اور کھولنے کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف فروع دین کا اختلاف ہے، نہ کہ اصول دین کا، اور فروع دین کا اختلاف کسی بھی طرح سے شرک سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب میری بات یہاں تک پہنچ گئی تو وہاں بیٹھے ہوئے تمام اہل سنت حضرات نے میری بات کی تصدیق کی، اور تب میں نے غصے میں اس سے جو شیعہ کی سجدگاہ چھیننے کے لیے دوڑا تھا کہا، کیا تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نہیں آتی کہ ایک شخص ان کی قبر کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور تو اس کی نماز باطل کر رہا ہے، جبکہ وہ خود اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ شخص اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے جو مذہب یہ صاحب قبر لے کر آیا ہے۔ الذی اذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ اہل بیت جن سے خدا نے ہر برائی کو دور رکھا اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تمام حاضرین نے اس کی لعنت و ملامت کی اور اس سے کہا کہ جب وہ اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے کیوں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور اس نے اس کے بعد سب لوگوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگی۔ مزید وضاحت۔ واقعی وہابیوں اور سنیوں کے علماء کا کام کتنا حیرت انگیز ہے۔ وہ عوام کو فریب دیتے ہیں اور انہیں یہ بات ذہن نشین کراتے ہیں کہ خاک شفا، پتھر یا لکڑی پر سجدہ کرنا حرام اور شرک ہے۔ ان سے پوچھتا ہوں، سجدہ خاک شفا، لکڑی، پتھر یا فرش اور ٹاٹ پر کرنے میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ تم ٹاٹ اور چٹائی پر سجدہ کرتے ہو، اسے شرک نہیں قرار دیتے، لیکن شیعہ حضرات اگر پتھر اور خاک شفا پر سجدہ کریں تو یہ شرک ہے۔ کیا جو شخص فرش اور چٹائی پر سجدہ کرتا ہے تو گویا اس کی عبادت کرتا ہے؟ تم لوگ شیعہ حضرات کو شرک کی نسبت دیتے ہو، کیا انہیں سجدہ کرتے وقت نہیں دیکھتے کہ سجدے میں وہ 3 بار سبحان اللہ کہتے ہیں، یا ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ؟ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، اس کی حمد و ستائش پر غور نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی زبان بھی عربی ہے، تمہیں عربی الفاظ سے زیادہ واقف ہونا چاہیے۔ تمہیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ جس پر سجدہ کیا جاتا ہے اور جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اگر ہم کسی چیز پر سجدہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کرنے لگے ہیں، بلکہ سجدے کی حالت میں ہم نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے خداوند متعال کے سامنے سر نیاز خم کرتے ہیں۔ کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ بت پرست اپنے سر کے نیچے بتوں کو رکھ کر اس کا سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے بتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر ٹیکتے ہیں
یہاں پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ کہ ان چیزوں کی جس پر وہ اپنی پیشانیوں کو رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پتھر پر سجدہ یا فرش پر سجدہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ہم ان کا سجدہ کرتے ہیں، بلکہ یہ تمام صرف خداوند عالم کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے پیشوا اور رہبر و رہنما امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کے اجزاء، پتھر یا ایسی سجدے گاہ جو مٹی یا پتھر سے بنی ہو، سجدہ کرو۔ لیکن اہل سنت مذہب کے رہبر و پیشوا مثلا ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر فرش پر نماز پڑھ رہے ہو تو اسی پر سجدہ کرو۔ یہاں پر اہل سنت حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ فرش پر سجدہ کیوں نہیں کرتے، بلکہ خاک یا خاک کی انواع میں سے کسی ایک پر سجدہ کرتے ہو؟ اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ریت اور خاک پر سجدہ کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے تمام مسلمان بھی ریت اور مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ آج ہم انہی کی پیروی میں ریت اور مٹی پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، بعض روایات کے مطابق شدید گرمی کی وجہ سے لباس پر سجدہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ انس بن مالک سے ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ کنّا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضیع احدینا طرف الثوب من شدت الحر فی مکان السجود۔ ہم لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو بعض لوگ شدید گرمی کی وجہ سے سجدے کے وقت مقام سجدہ پر اپنے لباس کا دامن رکھ لیا کرتے تھے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت فرش پر سجدہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقت ضرورت گرمی کی شدت کی وجہ سے فرش پر سجدہ کیا تھا یا نہیں؟ اس طرح کی کوئی روایت اس موضوع پر آپ کے سلسلے میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زمین کے اجزاء پر سجدہ کرنا شرک ہے تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ خدا کے حکم سے فرشتوں کا سجدہ جو ان لوگوں نے آدم کے سامنے کیا تھا وہ بھی شرک ہی تھا، یا کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا بھی شرک ہے، بلکہ ان دونوں موارد پر تو شرک میں کافی شدت پائی جاتی ہے، کیونکہ فرشتوں نے تو جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، نہ کہ حضرت آدم پر، اور اس طرح تمام مسلمان بھی کعبہ پر سجدہ نہیں کرتے بلکہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ جناب آدم علیہ السلام کے سامنے یا کعبہ کی سمت سجدہ کرنا شرک ہے، کیونکہ حقیقت سجدہ یعنی نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ خداوند متعال کے حکم کے سامنے سر نیاز خم کرنا ہے۔ اسی وجہ سے کعبہ کی سمت سجدہ کرنا خدا کے حکم سے خدا کا سجدہ کرنا ہے، اور جناب آدم علیہ السلام کے سامنے بھی جناب آدم علیہ السلام کا سجدہ اولاً تو حکم خدا تھا، جس کی اطاعت کے لیے فرشتوں نے اپنی پیشانیاں خم کی تھیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔